پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے اور ان پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین۔ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بڑا زبردست موضوع ہے، قرآن اور تخلیق کائنات۔ اللہ تبارک و تعالی کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جس کو کہا کہ تبیان لکل شیء، ہر شے کا روشن اور واضح بیان ہے۔ اس قرآن کریم میں تخلیق کائنات کے حوالے سے خالق کائنات جل وعلا نے کیا فرمایا ہے، ہم انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں اس کو آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں ایک جو ہے وہ نیت اور ارادہ یہ بھی ہم شامل کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت، اس کی صنعت اور اس کی یہ تخلیقات کا بیان سن کر ہم اللہ تبارک و تعالی کی محبت اپنے دل میں مزید بڑھائیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور قرآن کریم کی نیت اس کی قرات کرنے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی نیت بھی کر لیں، انشاءاللہ بہت سارے علوم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے تلاوت کلام پاک اسی مضمون اور عنوان سے تعلق رکھتی ہوئی سماعت فرمائیے۔ یہ سورہ غاشیہ ہے، اما پارہ ہے، 30واں پارہ، اور اس کی آیت نمبر 17 سے میں تلاوت کلام پاک کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا ہے، اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا بغیر ستون کے، اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیا گیا، اور زمین کو دیکھو کیسے بچھائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، بندہ دیکھے اور غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کیسی بنائی ہے اور آسمان کیسا بنایا ہے، اور پھر اس میں دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں اور قدرت کے یہ دلائل دیکھ کر بندہ یہ بات جان جاتا ہے کہ یہ سب بنانے والا
ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، کیونکہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کوئی اور خدا ہوتا، کوئی اور الہ ہوتا اللہ کے علاوہ، تو پھر کیا ہوتا؟ لفسدتا، فساد ہو جاتا، ہر شے پلٹ ہو جاتی۔ تو یہ دریاؤں کی روانی، یہ جھرنوں کا بہنا، یہ پرندوں چڑیوں کا چہچہانا، یہ ہواؤں کی سنسناہٹ، یہ مدنی چینل کے ناظرین ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کائنات کو، اس کو تخلیق کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ دیگر بھی انشاءاللہ آیات مبارکہ کے ضمن میں بیان رہے گا، انشاءاللہ شامل رہے گا۔ آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ آئیے ابھی عمر بھائی سے جو ہے وہ کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے، پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا ہے، پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نا کام امتیاز کا۔ اور غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، غش آ گیا کلیم سے مشتاق دید کو، اللہ کلیم سے مشتاق دید کو، جلوہ بھی بے نیاز ہے اس بے نیاز کا۔ اللہ 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 اللہ
اور ہر شے سے ہیں آیا میرے صانع کی صنعتیں، دیکھو ہر شے سے ہیں آیا، ہر شے سے ہیں آیا میرے صانع کی صنعتیں، دیکھو ہر شے سے ہیں آیا میرے صانع کی صنعتیں، عالم سبائنوں میں ہے آئی نہ ساز کا، اللہ 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 اور افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں، افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں، مولا 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 مولا، افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں، حاکم ہے تو جہان کے نشیب و فراز کا، اللہ 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 اللہ، افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں، میرے مولا 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 مولا، افلاک و عرض سب تیرے فرما پذیر ہیں، حاکم حاکم ہے تو جہاں کے نشیب و فراز کا، اللہ 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 اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، مولا 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 مولا، اس بے کسی اس بے کسی اس بے کسی اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا شہرا سنا
کس نواز کا اللہ 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 شمع تیری طرف لو لگی رہے مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے مولا 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 مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے سوزو گداز کا اللہ 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 کیا بات ہے؟ اور بندے پہ تیرے نفس لعی ہو گیا محیط بندے پہ تیرے نفس لعی ہو گیا محیط اللہ 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 بندے پہ تیرے نفس لعی ہو گیا محیط اللہ 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 کر علاج میری حرص و آز کا اللہ 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 تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا اللہ 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 اور کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن واللہ 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 کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے
بندہ میں بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کار ساز کا جلالہ وجل شانہ۔ واہ بھائی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا زبردست حمد پر مبنی کلام حضرت حسن رضا خان رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور عمر بھائی نے پڑھ کر ماشاءاللہ کمال کر دی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک گھر بیت اللہ کا تصور باندھ کر کبھی کہیے تکرار کے ساتھ، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ۔ یقین مانے تصور بیت اللہ شریف کا اگر مضبوط ہو نا تو آپ کو یوں لگے گا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ کعبۃ اللہ المشرفہ پر برس رہی ہے، اور وہاں سے وہ رحمت کے چھینٹے اڑ کر یہ آپ کے دل پہ پڑ رہے ہیں۔ اللہ نصیب فرمائے، اللہ کریم مجھے بھی یہ کیفیت عطا فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ بہرحال جو من جدہ واجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پھر حاصل کر ہی لیتا ہے۔ یاد رکھیے مکہ مدینے کا تصور اسی وقت مضبوط ہوگا کہ جب ہمارے دیکھنے میں مکہ مدینہ ہوگا تو، ورنہ پھر جو دیکھیں گے آنکھیں بند کریں گے تو وہی چیزیں دماغ میں کیا ہوں گی، گھومتی رہیں گی، تصورات میں تخیلات میں وہی جو ہے وہ آتی رہیں گی۔ تو دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے، قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں، اللہ نصیب فرمائے۔ عمران بھائی، آج خالق کائنات کی جو ہے وہ عظیم جو تخلیق ہے، اس کا ہم جو ہے وہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ 6 دنوں کے اندر قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا گیا کہ زمین کی جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہے۔ میں چاہوں گا آپ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول جو ہے وہ عطا فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جی ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام سبحان اللہ ثم استوى علی العرش۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے۔ جی واہ، 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے جی زمین و آسمان کو بنایا، اور چونکہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہے تو کن فرمائے تو وہ چیز ہو جائے۔ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں فرمائی۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بیش بہا حکمتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، اور بہت ساری حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ 6 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور اس کی حکمت ایک تفسیر صراط الجنان کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر تھا کہ ایک لمحے میں یا اس سے بھی کم وقت میں زمین و آسمان کو پیدا فرما دیتا، لیکن اتنے عرصے میں ان کی پیدائش فرمانا بتقاضائے حکمت ہے، اور اس میں بندوں کے لیے تعلیم ہے کہ بندے بھی اپنے کام میں جلدی نہ کیا کریں بلکہ آہستگی سے کام لیا کریں۔ صحیح، یہ ایک حکمت تفسیر کے اندر بیان کی گئی ہے۔ یہاں عمران بھائی آپ اس کی حکمتیں بیان کر رہے ہیں، اس کا ایک بالکل بیان ہونا چاہیے جی، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ کریم حکیم ہے اور اس کا کوئی جو کام ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں جو ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں کیوں پیدا فرمایا زمین و آسمان کو؟ تو جواب اس کا ایک آسان ترین جواب، بھئی اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی۔ وہ 6 دن میں پیدا فرمائے، وہ 2 دن میں پیدا فرمائے، وہ 3 دن میں پیدا فرمائے۔ یہ بھی ایک بات ہے کہ حکمت کا متلاشی بندہ ہو
لیکن یہ ضرور رکھے ذہن کے اندر بات کہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، جو خالق کائنات نے فرمایا ہے وہی حق ہے اور وہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما یفعلوا وهم یسألون، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے فرمائے، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، لیکن بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے۔ جی عمران بھائی، سبحان اللہ۔ اب یہ جو زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، تو زمین و آسمان کو بنانے سے متعلق ایک اور آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمان اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی کے نمونے کو دیکھ کر، کسی مثال کو دیکھ کر اس طرح کی چیز کو بنا دیا جائے، لیکن اللہ رب العالمین نے جب زمین بنائی تو اس سے پہلے زمین کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی مثال اس کی موجود نہیں تھی۔ آسمان کو اللہ نے بنایا تو بغیر مثال کے بنایا، بغیر ستونوں کے بنایا اور بغیر مثال کے اللہ نے بنایا۔ بدیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانا۔ یہ اللہ رب العالمین بدیع السماوات والارض ہے کہ اس سے پہلے نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ اس طرح کی کوئی چیز تھی۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کا یہ شاہکار ہے، اس کی تخلیق کا یہ شاہکار ہے۔ تو آسمان بنائے تو ساتوں آسمان کو بنا دیا، اور آسمانوں کی اگر بات کی جائے تو آسمانوں کے اندر اللہ رب العالمین کی مخلوقات موجود ہیں۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ حدیث میں بتایا گیا کہ 500 سال کی مسافت ہے، 500 سال کا فاصلہ سفر کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان موجود ہے۔ اب فرشتے کتنے ہیں آسمان پر؟ حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اتت السماء، فرمایا آسمان جو ہے وہ چوکنے لگا۔ جیسے زیادہ وزن پڑ جائے تو چیز کے اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے، چرچرانے لگا، تو آسمان جو ہے چرچرانے لگا۔ وحق علیہ ان تعیتا، فرمایا اس کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ چرچرائے، ٹھیک ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے آسمان کا کہ وہ چرچرائے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان پر 4 انگل کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتے رب کی عبادت میں مشغول نہ ہوں۔ سورہ بروج میں جو خالد بھائی فرمائی گئی ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، ٹھیک ہے، اللہ کریم نے برجوں والے آسمان کی قسم جو ہے وہ یاد فرمائی ہے۔ اور اس کی جو ہے وہ تفسیر سیاۃ الجنان کے اندر جو بات لکھی کہ اللہ نے آسمان میں موجود جو برج ہیں ان کی قسم یاد فرمائی ہے، اور آسمان میں موجود برجوں کی تعداد یہ 12 ہے، اور ان کی قسم اس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے کہ ان میں اللہ تعالی کی حکمت کے عجائبات نمودار ہیں، جیسے سورج، چاند اور ستاروں کا ان بروج میں ایک معین اندازے پر چلنا اور اس چال میں اختلاف نہ ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی کیا ہے؟ یہ نشانی ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ اکبر، ہر جرم فلکی اپنے محور میں کیا کر رہا ہے؟ تیر رہا ہے، اور ایک سسٹمیٹک انداز کے اندر چل رہا ہے۔ یہ سب یہ بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے اور وہی خدا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ اس کے حوالے سے سلمان بھائی، اللہ رب العالمین نے جو آسمان کی آپ نے بات کی، رب کریم ارشاد فرماتا ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ جس نے ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، ایک دوسرے کے اوپر طے بات ہے، ایک دوسرے کے اوپر 7 آسمان بنائے، 7 آسمان تو بنائے، اب وہ بنائے کیسے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، فرمایا کہ تو رحمان کے بنانے میں کوئی فرق نہیں دیکھے گا، کوئی کمی نہیں دیکھے گا، کمال ہی کمال نظر آئے گا، ایک سے بڑھ کر ایک آسمان کے اندر کمال اور خوبصورتی نظر آئے گی۔ یہ جو آسمان ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نا، ہم نظر اٹھاتے ہیں تو دن کے اندر روشنی نظر آتی ہے، رات کے اندر چاند ستارے نظر آتے ہیں۔ اچھا یہ تو چلیں پھر بھی ایک آسمان کی خوبصورتی ہے، اچھا تو لگتا ہی ہے، لیکن بیان کرنے والوں نے اس کو اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ اس پر تو گرد و غبار جاتے ہیں، آبی بخارات جاتے ہیں، یہ تو پھر بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔ اچھا اس کے اوپر کے جو آسمان ہیں وہاں پر تو گرد و غبار، آبی بخارات، یہ دیگر چیزیں نہیں پائی جاتی، اس کی قدرت کیسی ہوگی، اس کا نظارہ کیسا ہوگا؟ یقیناً وہ
اس سے زیادہ خوبصورت. عمران بھائی یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا. نہیں میں یہاں ایک چیز عرض کروں. سلمان بھائی یہ آسمان تو اس کی خوبصورتی کی جو بات کی جا رہی ہے, یہ زمین جو ہے نا, زمین اس کی حقیقت تو ایک ہے جی, مٹی کہ مٹی سے بنائی گئی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمان بنائے ہیں نا وہ ایک طرح کا نہیں ہے جی. کوئی آسمان لوہے کا ہے, کوئی تانبے کا ہے, کوئی سونے کا ہے, تو کوئی چاندی کا اللہ تعالیٰ نے بنایا. تفسیر صلاۃ الجنان میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی حقیقت ایک نہیں ہے, اس رب کی قدرت ایسی ہے کہ اس نے کوئی تو لوہے کا خوبصورت آسمان بنایا, کوئی تانبے کا خوبصورت آسمان بنایا, کوئی چاندی کا خوبصورت آسمان بنایا, تو کوئی سونے کا خوبصورت آسمان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قدرت یہ ہے. ہر شے سے میرے سونے کی صنعتیں, ہر شے سے ہے میرے سونے کی صنعتیں. دیکھو ہر شے سے ہے میرے سونے کی صنعتیں. عالم سب آئینوں میں ہے آئینہ ساز کا. سبحان اللہ. یہ کنٹینیو عمر بھائی آتا رہے گا. جی عمران بھائی. آسمان کے حوالے سے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا. آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور بے شک ہم وسعت اور قدرت والے ہیں. اللہ. اس آیت کریمہ کی دو تفسیریں بڑی شاندار ہیں جی. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اسے اتنی وسعت دینے والے ہیں کہ زمین اپنی فضا کے ساتھ اس کے اندر اس طرح آ جائے جیسا کہ ایک وسیع و عریض میدان میں گیند پڑی ہوئی. اللہ اللہ. زمین کتنی بڑی ہے, زمین کا مشرق و مغرب شمال جنوب چاروں طرف زمین کتنی بڑی ہے اس کا ہم اندازہ کر لیں. اور پھر اس کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ اگر یہ ساری کی ساری زمین آسمان میں چلی جائے, ایک آسمان میں چلی جائے, تو اس طرح لگے جیسے میدان کے اندر کوئی گیند پڑی رکھا ہوا ہے. اللہ اللہ اکبر. دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور بے شک ہم اپنی مخلوق پر رزق وسیع کرنے والے ہیں. کیونکہ آسمان میں وہ فرشتے بھی ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو رزق دیا کرتے ہیں, وہ اس پر مامور ہیں. تو اس کے مطابق یہ تفسیر مبارکہ ہے. تو آسمان اللہ رب العالمین کی تخلیق کا شاہکار ہے. اب اگر اس پر مزید بات کی جائے تو کیا بات ہو سکتی ہے, اور بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بات ہو سکتی بھی ہے اور بات انشاءاللہ اس پر اور کریں گے بھی. آج موضوع قرآن اور تخلیق کائنات. آپ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین, یہ قرآن کریم کی آیات, اس کی تفاسیر, اور اللہ کریم نے جو کائنات تخلیق فرمائی ہے, اس پوری کائنات میں سے ہم ابھی صرف کس کی بات کر رہے ہیں؟ آسمان کی بات کر رہے ہیں. اور گھڑی بھی بتا رہی ہے کہ ٹائم بھی جو ہے وہ گزر رہا ہے. بات ابھی باقی ہے اور یہ مزید بھی ہوگی. آپ دیکھیں عمران بھائی, شہر میں تو ستارے نظر اتنے نہیں آتے. شہر میں اتنے ستارے نظر نہیں آتے کریں تو پتہ, لیکن اگر آپ صحرا میں سفر کریں یا کسی اور مطلب شہروں کے مضافات میں دیہات میں چلے جائیں, تو وہاں آپ کو واقعی مطلب ایک ستاروں کی کہکشاں جو ہے یہ نظر آئے گی. اور چمکتا ہوا چاند, چلو ستارے نہ صحیح, چاند تو جو ہے وہ ہمیں شہر میں بھی, کراچی میں بھی آج کل تو ویسے ہی جو ہے نا وہ اتر رہا ہے, لیکن کیا ہے نظر آ رہا ہے. یہ اپنی یوں بولیں کہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہا ہے. کیسے؟ اپنی روشنی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ میں ہوں, اور یہ بتا رہا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے. والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. اللہ اللہ اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے
یہ چاند کے لیے منازل مقرر کر رکھی ہیں، حتیٰ کہ جب وہ لوٹتا ہے پہلے تو چڑھتا ہے، تو چڑھتے چڑھتے پھر پورا ہو جاتا ہے، ابتدا میں بالکل باریک سا نظر آئے گا، جس کی طرف اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نئے چرخے کوہن پھول۔ جب آسمان پہ چاند نیا نیا نظر آتا ہے تو سب کی نظریں چاند کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں، چاند بھی خوش ہوتا ہے کہ جناب ہماری طرف بھی آج لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی کیا بات ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پیروں کا جو ناخن ہے نا، ہمارا دل تو اس پر شیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، تم آسمان تو اس چاند پر پھولتا ہے، وہ حضور کے جو ناخن ہوئے نا وہی چاند جیسے ہیں۔ کیا بات، یہ شان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کی ہے، لیکن چاند کی جب بات کریں تو وہ باریک سا ہوتا ہے، چڑھتا ہے، حتیٰ کہ 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے، پھر جب وہ ڈھلنے کی طرف آتا ہے تو پھر تھوڑا 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 ہوتے حتی عادا کالعرجون القدیم، حتیٰ کہ کھجور کی پرانی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے، جیسے وہ مڑی ہوئی چھوٹی سی رہ جاتی ہے، اسی طرح چاند کا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ یاسین میں ہی رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چاند کے لیے اس کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ صحیح، ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ غالب اور علم والے کی طرف سے باندھا ہوا ہے، جہاں وہ چاہے گا، جتنا وہ چاہے گا یہ اتنا ہی بڑا ہوگا، اپنے اختیار سے اس کا بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس کو بھی جو منور کرنے والی ذات ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ یہ چاند کا افق پر ظاہر ہونا، آسمان پر ظاہر ہونا، اور بالکل اس کا باریک ہونا، ہلال ہونا، ٹھیک ہے، پھر پورا ہو جانا، پورا ہونے کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جانا، یہ سب بتا رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو اس چاند کو جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہر شے سے آیا میرے سانے کی سنتے، ہر شے سے آیا میرے سانے کی سنتے، دیکھو ہر شے سے آیا میرے سانے کی سنتے، عالم سبائنوں میں ہے آئی نساز کا اللہ اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ العالمین۔ یہ سب کچھ جو کچھ ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور فتبارک اللہ احسن الخالقین بھی فرمایا گیا ہے ایک مقام پر، کہ کیا ہی ذات ہے، عظیم ذات ہے، اور وہی اس قابل ہے کہ اسے الہ مانا اور جانا جائے، اور اللہ کی رحمت سے مسلمان اسی وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی وسیم بھائی حصہ ڈالیں، آپ بھی، بیان ہو ہی رہا، اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے، بہرحال مل ملا کے انشاءاللہ آج کے ذکر خالق کائنات اور یہ تخلیق کائنات انشاءاللہ یہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ جی سبحان اللہ۔ سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، ٹھیک، اور اس کا عرش پانی پر تھا، صحیح، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ ہمارے عمران بھائی نے زمین اور آسمان کی پیدائش کے حوالے سے تو بیان کیا، جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عرش بنایا
جی، اور یہ بھی اس کی قدرت کا ایک بہت سمجھ لیں کہ قدرت الہی ہے یہ بھی جی. اور فرمایا گیا کہ عرش پانی کے اوپر اللہ تبارک نے فرمایا کان عرشو علی الماء، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. علامہ امام ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عرش کے پانی کے اوپر ہونے کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی، صحیح، بلکہ عرش اسی مقام میں تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر، اور پانی اسی جگہ تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں زمین کے نیچے، اگرچہ اس وقت 7 آسمان اور 7 زمینیں نہ تھیں. اب مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت اور کمال پر دلالت کرتی ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ عرش کے زمین و آسمان سے بڑا ہونے کے باوجود جی اللہ تعالیٰ نے اسے پانی پر قائم فرمایا، لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ کسی ستون کے بغیر کوئی وزنی چیز کو رکھنے پر قادر نہ ہوتا تو عرش پانی پر نہ ہوتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، جیسے کہ ابھی عمران بھائی نے بیان فرمایا کہ بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی چیز کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان بنایا ہوا ہے. ایک اور بات فرمائی کہ پانی کو بھی بغیر سہارے کے قائم فرمایا. تیسری بات فرماتے ہیں کہ عرش جو کہ تمام مخلوق سے بڑا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے، اس کے نیچے کوئی ستون ہے نہ کوئی اور علاقہ ہے. یہ رب کی بہت بڑی قدرت ہے، واہ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ بغیر سہارے کے عرش کو قائم فرمایا. ہمارا رب وہ رب ہے کہ جو بغیر سمجھ لیں کہ سہاروں کے اتنے بڑے عرش کو جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑا ہے اسے قائم فرمایا، بغیر ظاہری سہاروں کے سہارے دینے والا ہے. اللہ اکبر، وہ ہمارا خدا ہے، رب العالمین ہے. سبحان اللہ. کیا خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہے، اور کیا یہ خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا، اس کی صنعت کا جو ہے یہ بیان ہے. یہ مزید بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا، ہم بھی مزید انشاءاللہ اپنے ناقص علم کے مطابق اس کو آگے بڑھائیں گے. یہاں پر ہم آپ کو قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی محمد قاسم صاحب اتاری ادام ذلہ کا بڑا پیارا سا ایک ویڈیو کلپ دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا. تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کو بیان فرمایا. سب سے پہلے تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا. چنی ہوئی مٹی سے بنا، یہاں پر انسان سے مراد ہے حضرت آدم علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مختلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا. چنانچہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا، جب آپ کا جسم مبارک مٹی کی صورت میں بنایا گیا تو اس وقت بہت ساری جگہوں کی مٹی کا مجموعہ تھا جس سے وہ آپ کا خمیر گوندا گیا اور آپ کا وجود بنایا گیا. یہ آدم علیہ السلام. پھر آگے جو ذکر ہے وہ آدم علیہ السلام کی نسل کا ہے، اولاد کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم کی نسل کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا. مضبوط ٹھہراؤ ماں کا رحم. اب اس کے بعد جو پورا پروسیجر ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا کہ وہ جو پانی کی ایک بوند تھی، پہلے اسے جمع ہوا خون بنایا جاتا ہے، جمے ہوئے خون سے اسے گوشت کی بوٹی بنایا جاتا ہے، گوشت کی بوٹی سے اسے ہڈی بنایا جاتا ہے، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر اس میں روح ڈال کر مکمل انسان بنا دیا جاتا ہے. یہ وہ تخلیق کے مرحلے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے. اور اس وقت کی جو جدید ترین سائنس ہے وہ بھی یہ کہتی ہے کہ جو تخلیق انسانی کے مراحل اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ یہ سارے مرحلے سائنس نے آج دریافت کیے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آج سے 1400 سال سے بھی پہلے ان کو بیان فرما دیا. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی
تخلیقی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح زندگی وجود میں لاتا ہے. اب اسی سے قیامت کے اوپر استدلال فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک قطرے سے ایک انسان بنا دیتا ہے، اسی طرح وہ قیامت کے دن جب مردوں کو زندہ کرے گا تو یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ ان مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے گا. چنانچہ ارشاد فرمایا ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. واہ جی واہ. تخلیق انسان یہ بھی ظاہر سی بات ہے خالد بھائی، اللہ کی تخلیق کائنات جسے یوں بولیں کہ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. اشرف المخلوقات، واہ بھائی واہ، سبحان اللہ. تو جس رب نے انسان بنایا اور پھر انسان بنا کر اشرف المخلوقات بنایا، وہی رب اس بات کا حقدار ہے کہ یہ انسان اسی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے. خالد بھائی، بالکل. وسیم بھائی، جی بھی بات ہونی چاہیے. بالکل بالکل. جو ابھی سلمان بھائی آیت کریمہ آخر میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، تو اس میں یہی بات ارشاد فرمائی گئی لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بنایا، اور واقعی میں جب انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کے نظاروں کو دیکھتا ہے، اور حیرت انگیز نظارے، آپ نے بھی ماشاءاللہ سفر کیے ہیں، ہمارے بھی سفر ہوتے رہتے ہیں. میں نے تو گلگت بلتستان سے بلوچستان تک کا سفر کیا. کیا بات ہے سر، کیا بات ہے ماشاءاللہ. یہ بھی سلمان بھائی دعوت اسلامی کے ماحول کی ایک ایسی برکت ہے کہ دین کی خدمت کے لیے، ان معاملات کے لیے ہمارے سفر ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہوتے ہیں. الحمدللہ. میں تو خود یعنی کہ ہم سب حیران ہوتے ہیں. پچھلے دنوں تو ہمارا بھی کشمیر کا ہوا، تو چشمے، پہاڑوں سے چشموں کا نکلنا، یہ سمجھ لیں کہ یہ رب کی وہ قدرت ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. اور پانی بھی ایسا شفاف ہونا، شیریں پانی ہونا، ٹھنڈ گرمی کی سمجھ لیں کہ اسلامی پہ مجھے بتا رہے تھے جب ہم نے پیا اس وقت وہ پانی ٹھنڈا تھا، کچھ گرمیوں کے دن ہیں، اور اسلامی نے بتایا کہ سردیوں میں پانی گرم ہوتا ہے. یعنی آپ اس رب کی قدرت تو دیکھیں نا، اس کی شان دیکھیں. اسی طرح اس نے کتنے چشمے بنائے، باغات بنائے، زمینوں سے ہمارے لیے فصلیں اگائیں. فرمایا گیا کہ یہ سب اس لیے ہے کہ تمہارے اعمال کی جانچ ہو، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. مفتی صاحب صراط الجنان میں اس کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو منافع اور مصالح ہیں، انہیں پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ ان نعمتوں کی وجہ سے نیک اور بد میں امتیاز ہو سکے. صحیح. اور یہ ظاہر ہو جائے کہ کون ان نعمتوں کے باوجود فرما بردار ہے، تاکہ آخرت میں اسے اس کی اطاعت گزاری کا ثواب دیا جائے. اب میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے. ہم خوبصورت جگہ دیکھیں، ایک تو یہ کہ میں خوبصورت جگہ دیکھتا ہوں، رب نے کیا خوبصورت مقام بنایا ہے، سبز باغات. اب میں ان کو دیکھ کے بولوں ارے واہ مزہ آ گیا یار، کیا جگہ ہے بھائی. ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات کے جس نے یہ خوبصورت چیز بنائی. اللہ اکبر. واہ. میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کروں، میں اس کی تحمید بیان کروں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف مزید رغبت کروں کہ میرا رب ہے جو جس نے اتنی خوبصورت وادیاں بنائی ہیں. وہ رب کس قدر اس کا جو جسے کہتے ہیں نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم زیارت کریں گے وہ رب کتنا خوبصورت ہوگا. اللہ اکبر. یہ یعنی کہ یہ چیزیں بندہ سوچے کیا بات کہ یار میرا رب کیا. اب اسی چیز کے ساتھ اللہ کی عبادت کی طرف رغبت کرے، عبادت کی طرف. اب دیکھیں یہ جو میں یہاں ایک اور بات آپ کی بات میں ایڈ کروں، وہ میرا جی چاہ رہا ہے میں کہہ دوں. کیا بات، معذرت میں آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں. بالکل. آپ دیکھیں وسیم بھائی جی، جس رب کی بنائی ہوئی فانی دنیا ایسی سبحان اللہ، رب کی بنائی ہوئی سبحان اللہ، فانی ختم ہو جانے والی، وہ سیدھا پرانی ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی دنیا میں رب نے ایسا جو ہے وہ حسن رکھا ہے. اس رب نے اپنے پرہیزگار، اپنے فرما بردار بندوں کے لیے جنت کی ابدی اور باقی نعمتوں میں کیا کچھ رکھا ہو. اللہ جس کو قلیل فرمایا ہے اس میں اتنا کچھ ہے، جس کو کثیر فرمایا ہے اس میں کیا کچھ ہوگا. اللہ اللہ اکبر، کیا بات ہے. اور یعنی انسان انہی تصورات کے اندر، جب ایسے تصورات ذہن میں آتے ہیں سلمان بھائی، آپ نے بھی ابتدا میں بھی کی کہ تب مکے کا تصور، مکہ سامنے ہوگا، مدینہ سامنے ہوگا تو توجہ جائے گی. یہ تصورات جب بندہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آگے جاتا ہے. ہمارے اکابرین اسلام، ہمارے بزرگان دین، ان کی یہ سوچیں ہوا کرتی تھی، کہتے تھے اللہ نے مجھے یہ نعمت دے دی، یہ نعمت دے دی، یہ نعمت دے دی، کیا میں اس کے باوجود اللہ کی عبادت کر رہا ہوں؟
حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ خوف خدا دلانے والی بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے رب کی نافرمانی کرو اور صبح اس حال میں کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر فراوانی کے ساتھ دیکھو کہ وہ عطا پہ عطا کیا جا رہا ہے، عطا پہ عطا کیے جا رہا ہے اور میں نافرمانی کر رہا ہوں، تو فرمایا تو اس سے بچو کیونکہ یہ آہستہ آہستہ عذاب کی طرف جانا ہے، اللہ کی پکڑ میں آ سکتا ہے انسان. اللہ بچائے. تو اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں، ان سے لطف اندوز ہوں، لیکن اس کی حمد و ثنا بھی کریں، اس کی عبادت بھی کریں، جو اس نے احکامات ہمیں بیان کیے ہیں ان پر عمل بھی کریں. سبحان اللہ. بڑی پیاری بات کہی. کھانا کھائیں بھئی، بڑا مزے کا کھانا بنایا، واہ بھئی سبحان اللہ کیا بات ہے جی. یہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس پر بندہ یہ کہے یا رب کریم سبحان اللہ لک الحمد یا اللہ، کیا بات، تیرے لیے یہ تمام تعریفیں ہیں کہ تو نے اس نعمت کے اندر کیسا ذائقہ رکھا. واہ واہ خالد بھائی سبحان اللہ. یہ اگر فسبحان انداز اللہ حین تمسون وحین تصبحون واہ 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 ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون. واہ واہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اسی کے لیے پاکی ہے جب بندہ رات کرے یا جب بندہ صبح کرے، اسی کی حمد ہے. فی السماوات والارض، چاہے زمینوں میں ہو تو اس کی حمد ہے، آسمانوں میں ہو تو بھی اسی کی حمد ہے. وعشیا وحین تظہرون، جب بندہ رات کرتا ہے اس وقت بھی اسی کی حمد ہے، اس سے پہلے بھی بندے کو اسی کی حمد کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی شان ہی یہ ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. لیکن جب بندہ سلمان بھائی اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت کر کے زندگی گزارتا ہے نا، اس کی تخلیق کو دیکھیں تو تخلیق بے مثال لاجواب اور ایسا شاہکار ہے اس کی تخلیق بھی کہ کوئی اس کی مثل نہیں لا سکتا. ایسی بات. لیکن وہ اپنے بندوں کو پیدائش کا مقصد بیان فرماتا ہے اور اس کے بعد جو اس مقصد کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں جی، قربان جائیے رب العالمین جل وعلا ان کے اعلیٰ اور عمدہ اوصاف کی قسمیں ارشاد فرماتا ہے. ارشاد فرمایا گیا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، اور باقاعدہ صفیں باندھنے والوں کی قسم. یہ باقاعدہ صفیں باندھنے والے کون ہیں؟ 3 گروہ اس سے مراد لیے گئے. ایک ملائکہ، دوسرے علماء دین، اور تیسرے وہ غازی جو اسلام کے لیے صفیں باندھتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا وَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر ان کی قسم کہ جو جھڑک کر چلائیں. کہا گیا کہ ایک تو وہ ہیں جو تارے، سورج اور ان چیزوں پر معمور ہیں کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتے جھڑک کر چلاتے ہیں. فرمایا دوسرے وہ ہیں جو علماء دین ہیں کہ مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلاتے ہیں اور اس کے مطابق تدابیر اختیار فرماتے ہیں. تیسرا فرمایا کہ وہ عمراء، سلاطین اور غازی ہیں کہ جو اسلام کے مطابق نظام کو نافذ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. پھر ارشاد فرمایا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، ان کی قسم جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں لگ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ گیا اور ان کاموں میں لگ گیا جو اسے راضی کرنے کا سبب بنتے ہیں، اتنے وسیع و عریض جہان کو بنانے والا پروردگار اس بندے کی قسم ارشاد فرماتا ہے. اس بندے کا مقام رب العالمین کی بارگاہ میں وہ ہو جاتا ہے. پھر رب العالمین نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی قسمیں، اور پھر ارشاد فرمایا سنو ان الہکم لواحد، یہ یاد رہے کہ بے شک تمہارا جو معبود ہے وہ ضرور ایک ہی معبود ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ زمینوں کا بھی رب ہے، آسمانوں کا بھی رب ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے، وہ دونوں مشرقوں کا رب ہے. اس کی شان یہ ہے کہ آسمان کی طرف ذرا نظر اٹھاؤ تو تم دیکھو گے کہ ایک آسمان ہے، لیکن اس نے تمہارے دیکھنے کے لیے، اس منظر کو خوبصورت کرنے کے لیے کیا فرمایا؟ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے
دنیا کے آسمان کو زینت سے نوازا ہے، جس کو ہم نے مزین کیا ہے اس کی تزئین کی شان کیا ہوگی؟ اور پھر کس سے مزین کیا ہے؟ ان تاروں سے مزین کیا ہے جو خود ہماری قدرت کی ایک دلیل ہے۔ واہ 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 واہ۔ بندہ ذرا کائنات کے عجائبات پر بھی غور کرتا جائے اور ان اوصاف کی طرف بھی نظر رکھے جو بندے کی ذات کو، بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بناتے ہیں۔ ابتدا میں عرض کیا وہ علماء دین ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرف لانے والے ہیں، وہ صفیں باندھ کر نمازیں پڑھنے والے، وہ قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے، اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے والے۔ سبحان اللہ۔ تخلیق باری تعالیٰ، مشکل لفظ بولوں، محیر العقول ہے، اللہ عقل کو حیران کر دینے والی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور خالد بھائی نے جو گفتگو فرمائی، بڑی زبردست بات کہی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کلام میں ہے نا، مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے، مانند شمع تیری طرف لا لگی رہے، اللہ 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 مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا، عمر بھائی ماشاءاللہ، مرحبا۔ ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم قرآن کریم کی آیات سے بیان کر رہے ہیں۔ پڑھیں قرآن کریم، قرآن بھی پڑھیں، ترجمہ اور تفسیر سیاۃ الجنان، بڑا جسے یوں کہیں کہ ایک اچھے انداز میں ہمیں دعوت اسلامی نے ایک اپارچونیٹی، ایک موقع دیا ہے، اس کو اویل کریں۔ کتاب شائع کر کے دے دی، 10 جلدوں پر ہے، ٹھیک ہے، یہ لیں۔ اور آسان کیا، اپنے اینڈرائڈ موبائل میں آپ جو ہے نا وہ اس کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، القرآن ٹرانسلیشن اپلیکیشن، قرآن وتھ ٹرانسلیشن۔ جی، یہ اب آپ کوئی بھی دعوت اسلامی کی جو بھی اپلیکیشنز ہیں تو اس میں آپ کو پلے اسٹور ہے یا ایپ اسٹور ہے، تو اس میں نیچے پاورڈ بائی IT ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی، تو یوں اس کو لیں، اس میں پڑھیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اپنی روٹین وائز اس کو سیو بھی کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کہاں تک پڑھا تھا، کل کہاں تک پڑھا تھا، آج یہاں سے پڑھنا، چلو جی آگے اس کو چلائیں۔ اچھا، بک مارک، آپ نے کوئی بات پڑھی، آپ کو جو ہے وہ مضمون کلک کیا، آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، کسی کو شیئر کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کا اپلیکیشن کا جو ہے وہ استعمال کریں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرائع مل رہے ہیں، اپارچونیٹیز مل رہی ہیں، وی ہیو ٹو اویل، ہمیں ان اپارچونیٹیز کو کیا کرنا ہے، استعمال بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، پہلے کالز پھر میسیجز۔ بڑا ہی دلچسپ موضوع ہے اور بڑا ہی ایمان کی پختگی والا موضوع ہے۔ کائنات کی تخلیق رب کعبہ نے کی، اور کرم کیا کہ اپنا محبوب ہمیں عطا کیا، اور کرم کیا کہ محبوب پہ قرآن نازل کیا۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری معلومات آپ کے سلسلے سے ہمیں سیکھنے کو اور جاننے کو مل رہی ہے۔ اللہ پاک تمام کو برکت نصیب فرمائے۔ عرض یہ کروں گا ہمارے مبلغ دعوت اسلامی سے، ہمارے عمران بھائی مدنی سے، کہ وہ قرآن پاک کی کون سی آیت مقدسہ ہے جس میں تخلیق کائنات کا ذکر ہے؟ جی عمران بھائی۔ جی، اس کے حوالے سے مختلف آیات ہم نے شروع سے ہی ذکر کی ہیں، اور بہت ساری آیات ہیں جس کے اندر مختلف چیزوں کی تخلیق کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے۔ تخلیق انسانی کے 7 مراحل کو اللہ نے مختلف آیات کے اندر بیان کیا ہے، آسمان کی تخلیق، زمین کی تخلیق، اسی طرح پھر اور جو چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں،
شجر حجر ہیں، ان تمام کی تخلیقات کو اللہ رب العالمین نے مختلف آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آپ قرآن کریم کو تفسیر صراط الجنان آپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل کے اندر، تخلیق کا لفظ لکھ کر یا مخلوق کا لفظ لکھ کر آپ تفسیر میں سرچ کریں، ساری آیتیں انشاءاللہ تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ زندہ باد، مرحبا، ماشاءاللہ۔ سورہ رعد میں ذکر ہے، سورہ یاسین شریف ہم نے جو پڑھی ہے، سورہ غاشیہ میں ذکر ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور بھی مطلب اس طرح ہے، پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا فیض پاتے جائیں گے۔ آباد رہیں عمران بھائی، خوش رہیں جی۔ محمد کامران عطاری یونان کے شہر انوفیتا سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے بہت ہی پیارا سلسلہ آپ لے کر آتے ہیں۔ سلمان بھائی آج کا موضوع بھی بہت ہی پیارا ہے۔ سلمان بھائی کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک کی کسی آیت میں یہ واضح بھی فرمایا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آباد رہیں، خوش رہیں۔ اتنی دور سے آپ کا کال کرنا، پروگرام دیکھنا، حوصلہ افزائی کرنا، مرحبا، آپ کو شکریہ آپ کا۔ خالد بھائی جواب دیں گے کویسچن کا انشاءاللہ۔ جی خالد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسے ارشاد فرمایا گیا نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انسانوں کی پیدائش اس لیے فرمائی، ان کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ عبادت کریں۔ تو بندے کو چاہیے عبادت گزار بنے۔ اور بھی دیگر آیات میں انسان کے اعمال کے بارے میں جانچ کا ارشاد فرمایا گیا، اور فرمایا گیا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا سمجھتے ہو بیکار بنائے گئے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو جب رب العالمین جل وعلا کی طرف بندے کو لوٹایا جائے گا تو اس وقت جن چیزوں کے بارے میں سوالات ہوں گے، قرآن کریم بھی اس کو بیان فرماتا ہے، احادیث طیبہ بھی بیان فرماتی ہیں، اور رب سے ملاقات کیا ہے، رب سے کیوں ملنا ہے، اور پھر جیسا زندگی میں بندے نے عمل کیا اسی کا پھل بھگتنا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ زندگی میں جو کام کرے وہ وہی کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے۔ مدینہ اور اپنے رب کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، رب کو بھلانا نہیں چاہیے۔ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کروں گا سلمان بھائی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلا دیا، اللہ کو بھلا دیا۔ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا پھر کیا ہوا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی۔ دنیا میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنا خیال نہیں رہتا، اپنے بھلائی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ذکر اللہ کرتے رہیں، اپنے رب سے غافل نہ ہوں، اپنے رب سے محبت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جی ابھی وسیم بھائی نے بھی جو آیت پڑھ کے سنائی تھی، وسیم بھائی، جی ہاں، اس میں بھی ذکر فرمایا گیا۔ جی ہاں بالکل، اس میں بھی یہی فرمایا گیا اتنا سورہ ملک میں فرمایا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو بنایا اس لیے گیا کہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا عمل اچھا ہے۔ تو ہمیں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائیں، ہاتھ پاؤں ہمارے سلامت ہیں، ہماری آنکھیں سلامت ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زبان دی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس رب کریم کا ذکر کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اسے زیادہ سے زیادہ ان کاموں میں استعمال کیا جائے۔ ہم سمجھ لیں کہ اپنے اوقات پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے۔ بہت سارے وقت جو ہے نا ہمارا فضول گزرتا ہے، صحیح، ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ یار اس وقت میں میں تلاوت قرآن کر سکتا ہوں، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو نیک کاموں میں صرف کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، مرحبا۔ یہاں حضرت امام نووی کی ایک عبارت ہے، میں چاہ رہا ہوں اس کو بیان کر دیا جائے۔ فرماتے ہیں اعلم، جان لو، ان فضیلت الذکر غیر منحصرۃ فی التسبیح والتہلیل والتحمید والتکبیر ونحوہا۔ ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیں کہ فضیلت، ذکر کی جو فضیلت ہے نا، یہ صرف اس میں نہیں ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اس کی حمد کر رہا ہے یا اس کی تحلیل بیان کر رہا ہے، صرف اسی کے اندر نہیں ہے، بلکہ فرمایا بل کل عامر للہ تعالی بطاعت، کہ ہر وہ بندہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کر رہا ہے، فہوا ذاکر للہ تعالی، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ کیسی پیاری بات ہے۔ تو ذکر میں نماز ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ذکر اللہ کے اندر شامل ہے، یعنی جو بھی نیکی کر رہا ہے تو امام نووی رحمہ اللہ کے فرمان کے مطابق یہ ذاکرین میں کیا ہے؟ شامل ہے۔ ذاکرین، ذاکرون اللہ میں کیا ہے؟
شامل ہے. اللہ سلمان بھائی میں اگر صبح اپنی جاب پر جا رہا ہوں، جس طرح ایک تصور ہوتا ہے کہ یار میں صبح جاتا ہوں رات کو آتا ہوں، مجھے تو کوئی تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، مجھے تو کوئی بیٹھ کر باقاعدہ ذکر و اذکار کرنے کا وقت نہیں مل رہا، لیکن اگر میں صبح نکل رہا ہوں اپنی جاب پر جا رہا ہوں تو میں اگر یہ نیت کر کے نکل رہا ہوں کہ آج میں جاب پر جو جا رہا ہوں رزق حلال کماؤں گا، حرام سے بچوں گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے رزق کمانے کا حکم دیا ہے میں اس انداز پر کماؤں گا، تو میرا یہ کام کرنا بھی تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں شامل ہوگا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، درست فرمایا. بلکہ امام نووی نے تو بات ہی ختم کر دی نا، فرمایا ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا ہے اس کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ کام کرنے والا یہ ذاکرون اللہ میں کیا ہے شامل ہے. مرحبا. مزید تفصیل سے اگر لیا جائے تو اس کو یوں بھی علماء بیان کرتے ہیں سلمان بھائی کہ ذکر کے 3 اقسام ہیں. صحیح. ذکر باللسان ہے جی، اور ذکر بالقلب ہے جی، اور ذکر بالجوارح ہے. جی، یعنی اپنی زبان سے ذکر کرنا، یعنی رب کی پاکی بیان کرنا، اللہ اللہ بولنا، ٹھیک ہے، رب کی تسبیح و تقدیس بیان کرنا. صحیح. اپنے دل سے یعنی کہ برے خیالات کو نکال لینا، اللہ کی قدرت کے نظارے کرنا، غور و فکر کرنا اللہ کی آیات کے اندر. اور اپنے اعضاء سے اللہ رب العالمین کا ذکر یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں نہ لگانا، اللہ کی فرما برداری میں لگانا. یہ جو آپ نے ذکر فرمایا تو اس کی تفصیل میں اگر جایا جائے تو یہ 3 چیزیں بندے کے سامنے آیا کرتی ہیں. ماشاءاللہ. چلیے حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ہتھ کار ول دل یار ول، واہ 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 واہ، ہتھ کار ولے دل یار ولے، میرا چرخا کردہ ہے کوں 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 تے میرا دل آندا ہے توں ہاتھ کار ولے دل یار ولے. کیا بات، سبحان اللہ. چلیے جی آگے. بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، یقین کریں اتنا لطف اور اتنا سرور آ رہا ہے، اور آیات قرآنی اور تخلیق کائنات ماشاءاللہ بہت ہی پیارا موضوع لے کے آئے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ہم مظاہر قدرت پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور کریں تو بے اختیار اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں مزید بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اس سلسلے کی توسط سے میں غیر مسلم لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پہ غور کریں اور اسلام کے دامن میں آ جائیں. برکت دے اللہ آپ کو، آباد رہیں، خوش رہیں. جی. میرا نام غلام محمد ہے، میں توسا شہر سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. میں ٹائٹل کلام سناؤں گا. پھولوں سی مسکراتی ہو صبح، یاد نبی سے چین پاتی ہو صبح، پھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، پھولے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. ارے واہ، سنا واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سائیں آگے. محمد عامر اتاری، باب البدرہ، کراچی. لاڈی کا دبا سے کرو ماشاءاللہ. سلسلہ پھولے اکثر لیلا کہتے کہتے، کیا ہی بات اس سلسلے کی، اپنی ایک الگ ہی رحمت و برکت ہے. اور ماشاءاللہ سے صلوات بیات سے سلسلے میں نعت خوان حافظ محمد عمر اتاری صاحب ماشاءاللہ سے جیابت مرحبا. اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، ان کی آواز کو ان کو، اور ان سے کلام کی فرمائش تھی کہ کلام سنا دیجیے، کہ کلام بھی ماشاءاللہ بہت پیارے پڑھتے. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. بڑی مہربانی. میسج شامل کر لیتے ہیں، میسج والے ناراض نہ ہو جائیں. یہ ہیں جی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی اتاری فیملی نارووال سے، بہت شکریہ جی. کلام سننے کے لیے فرمائش کر رہے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، سلامت رہیں، آباد رہیں. آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت شکریہ. نعت سنا دیں. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. بکھر سے میسج ہے، بہت شکریہ. قبولہ شریف سے میسج ہے جی، یہ کلام سنا دیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آگے ہے جی آپ کے میسج کے لیے کیا ہے جی، انہوں نے یہاں کچھ جملہ لکھا ہے کہ یہ کہنا کیسا ہے، تو اس کے حوالے سے میرا ناقص مشورہ ہے کہ دارالفتہ اہل سنت سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. آگے ہے جی میں جو یوں مدینے جاتا، یہ کلام سننا ہے جی. عثمان حیدر صاحب ہیں سیال شریف سے. واہ سائیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی. آگے جی عارف والا پنجاب سے ہے، کلام سنا دے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو. واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی. گجرا والا سے میسج ہے سلمان بھائی، عمر بھائی سے کلام سنوائیں لازمی
سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے۔ کیا زبردست کلام کی فرمائش کی ماشاءاللہ، بڑے ذوق والا کلام ہے یہ۔ حمزہ بھائی ہیں اوکاڑا سے، یہ کہہ رہے ہیں کلام سنا دیں، تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو، بڑی مہربانی جی۔ قربان بھائی کا میسج ہے چشمہ بیراج سے۔ خالد بھائی سے حضرت محدث عبدالحق دہلوی والا واقعہ جو ہے نا یہ 3 بار یہ میسج کیا ہے آپ نے۔ تو خالد بھائی سے آپ حضرت عبدالحق محدث دہلوی والا جو واقعہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ انڈیا سے سرکار کے حکم ہوا، کیا حکم ہوا، تو خالد بھائی کوئی واقعہ ہے ایسا آپ کے ذہن میں؟ بھی ایسا کچھ یاد نہیں آ رہا، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، اتنا مجمل بعض کا وہ ہوتا ہے نا کہ وہ نہیں بھی ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ چلیں بار اللہ برکت دے، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا میسج آپ نے کیا، شامل نہیں ہوا تو معاف فرما دیں، آپ کا میسج شامل نہیں ہو سکا۔ سب میسیجز شامل کرنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے، تھوڑا نہیں بلکہ بہت مشکل کام ہے۔ بعض میسیجز میں کویسچنز بھی ظاہر سی بات ہے ایسے، جیسے کل والے ٹاپک میں کچھ کویسچن تھے، تو ہر کویسچن ہم یہ یہاں پر نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور بالخصوص وہ کہ آپ کسی کو انڈیویجول کو کسی کو خاص بنا کے بولیں بھی تم اس کا جواب دو، تو یہ قدر مشکل معاملہ ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ کبھی رہ بھی جائے تو معاف بھی فرما دیا کریں، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، آپ مدنی چینل کے ہیں، مدنی چینل جو ہے وہ آپ کا ہے، اللہ برکتیں دے آپ کو۔ آگے ہے جی، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے، کلام سنا ہے، بہت شکریہ آپ کے میسیجز کے لیے، جزاک اللہ۔ عمر بھائی کچھ کلام بھی شامل کریں، پھر ہم انشاءاللہ آگے آپ کو ایک اور ویڈیو پیکج بھی دکھائیں گے، اور اس کے بعد اپنے موضوع کو مزید جو ہے وہ آگے لے کر چلیں گے۔ ابھی تو آسمان کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں، زمین پر بھی جو ہے عمران بھائی ادھر بھی آنا ہے، آپ آسمان پر ہیں، زمین پہ آنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ خیر کرے۔ یہ دوسرے معنی میں بھی اگر اس کو ایک اور معنی میں لیا جائے، اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، چلیں کس معنی میں آتا ہے یہ۔ آگے چلتے ہیں عمر بھائی سے، آسمان پر ایک شعر سناؤں گا، پھر آسمان کی بات ہم وائنڈ اپ کر دیں گے۔ زمین پہ آسمان سے زمین کی طرف کیسے آئیں گے، یہ آگے آپ دیکھیے۔ ابھی عمر بھائی کی طرف چلتے ہیں جی۔ عمر بھائی ہوگا شاہ تیرے خالق حسن و ادا کی قسم
سائے میں تمہارے ہیں، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانا، قربان دل و جانا، جانا قربان دل و جانا، کیا شان تمہاری ہے، قربان دل و جانا، کیا شان تمہاری ہے، اور کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے، گل چیدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے، گل چیدہ کس منہ سے بیان ہوں، کس منہ سے بیان ہوں، تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہوں، تیرے اوصاف حمیدہ، اور تجھ سا کوئی آیا نہ آئے گا جگہ میں، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جگہ میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ، دیتا ہے گواہی
جریدہ اور خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ اور یوں دور ہوں طائب میں حریم نبوی سے یوں دور ہوں طائب حریم نبوی سے صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ. واہ بھائی واہ عمر بھائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، کمال کر دے عمر بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوب بات کہی ہے امام جامی رحمہ اللہ نے. ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب. عمران بھائی، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادب. حضور میں اپنے منہ کو ہزار بار بھی مشک اور گلاب سے دھو لوں نا تو پھر بھی یہ منہ آپ کا نام لینے کے قابل نہیں ہے. کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. واہ بھائی واہ عمر بھائی، مدینہ مدینہ، سبحان اللہ. یہاں پر ہم آپ کو صحت کے حوالے سے ایک بڑا پیارا ایک پیکیج دکھاتے ہیں آنکھوں کی صحت کے حوالے سے. یوں سمجھ لیجیے کہ مسلسل ایک جو ہے وہ سیریز ہمارے ہاں چل رہی ہے. تو آج ڈاکٹر صاحب ہمیں ڈاکٹر ظفر تاج صاحب یہ کم نظری کے بارے میں بتا رہے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं खुले आंख सल्ले अला कहते कहते का सेगमेंट। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे उसका उन्वान है लेजी आइज। लेजी आइज या एम्ब्लायोपिक आई, ये वो बीमारी है जो उमूमन लोगों को उसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं बाज़ औक़ात हमसे शिकायत करते हैं कि हमें कम नज़र आता है, तो हमने काउंटर चेक के लिए उनसे पूछना होता है, वो देखो सामने क्या लिखा हुआ है, वो बता दिया उसने। हमने कहा ठीक है, तुम्हारे आँख में कोई मसला नहीं है, और वो बात आई गई हो जाती है। होता ये है कि उसकी एक आँख की नज़र कम हो रही है और दूसरी आँख सही देख रही है, लेकिन चूंकि हम उसे दोनों आँखों से दिखवाते हैं इसलिए हम वो बीमारी डिटेक्ट नहीं कर सकते। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप सबसे पहले लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट आई से दिखाएं और फिर राइट आई क्लोज करके लेफ्ट आई से दिखाएं, ताकि दोनों का विजन जो है अलग अलग आपको पता चले। इसके अलावा आपसे पिछले प्रोग्रामों में भी डिस्कस किया है कि आप बच्चों को जो है प्री स्कूल एज से, स्कूल जाने से पहले की एज से भी एक दफ़ा आंखों का मुआयना ज़रूर करवाएं। स्कूल में अगर कंप्लेन आती है तो उसका सॉल्यूशन एक ही होता है कि पिछले डेस्क के उठा के आगे सीट पे बिठा दिया जाता है, जो कि सॉल्यूशन नहीं है। तो आई के हवाले से अगर बच्चा आपसे शिकायत करता है तो काइंडली उसको एक दफ़ा अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से दिखाएं ताकि आँख का आउटकम हो सके। ये जो लेजी आई या एम्ब्लायोपिक आई है उसका जो कॉम्प्लिकेशन वो ये है कि अगर 9 साल से पहले बच्चा अगर इस बीमारी का डिटेक्शन हो जाए, पता चल जाए, तो उसका ट्रीटमेंट मौजूद है। आफ्टर 9 इयर्स वो जो लेजी आई है वो हमेशा के लिए सारी जिंदगी सप्रेस हो जाती है। तो उससे बचाने के लिए हमें उसको 9 साल से पहले उसका मुआयना करना ज़रूरी है और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अब इसके ट्रीटमेंट के 2-3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स ये है कि हम उसकी आँख का नंबर चेक करके उसकी आँख में जो भी नंबर है वो देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये नॉर्मल आई है, इसमें कोई नंबर नहीं, इसमें जो नंबर है वो हम चश्मा देंगे ताकि वो उसकी आँख बैलेंस हो जाए और वो दोनों आँखों से देखें। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि अगर वो लेजी आई डेवलप होने लगी है तो हम जो नॉर्मल आई है उसको पैच कर देंगे और 3 to 4 आवर्स के लिए वो लेजी आई से देखेगा ताकि उसकी आँख में स्टिमुलेशन हो और वो देखना शुरू करे। तीसरा तरीक़ाकार ये होता है कि हम नॉर्मल आइज में डायलेटिंग ड्रॉप्स डाल के, एट्रोपिन डाल के उसको डायलेटेड और फिक्स कर देते हैं ताकि उसका विजन ब्लर्ड हो जाए और ही हैज़ टू सी फ्रॉम दी लेजी आई। उस आँख से देखेगा तो उसकी आँख काम करना शुरू होगी, फंक्शन करना शुरू होगी। इसकी मिसाल हम यूँ देते हैं कि 2 भाई घर में हैं, एक भाई कमा के दे रहा है, दूसरा भाई जो है वो घर में बैठा है और कारोबार करने नहीं जाता, जॉब पे नहीं जाता। कुछ टाइम के बाद ऐसा मरहला आता है कि जो भाई काम पे नहीं जाता वो हमेशा के लिए बैठ जाता है, क्योंकि हर महीने तनख्वाह तो आ रही है, दूसरा भाई कमा के ला रहा है। वही मिसाल इसी आँख की है कि एक नॉर्मल आइज है, दूसरी आई जो लेजी है वो सारी जिंदगी के लिए लेजी रह जाती है। तो इसका फौरी फिलफो इलाज करें और उसको डिटेक्ट करें और उसका अच्छे कंसल्टेंट से रुजू करें ताकि आपकी आई लेजी ना होने पाए। और अगर लेजी हो जाती है तो फिर उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको आप कैरी ऑन करते रहें, वो मजीद वीक नहीं होगी, एक स्टैटिक पे रुक जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। वाह जी, माशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त ये वीडियो क्लिप है आँखों के हवाले से। और वसीम भाई माशाल्लाह डॉक्टर साहब नए नए मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अवेयरनेस दे रहे हैं। बच्चे अगर शिकायत कर रहे हैं, आँखों में प्रॉब्लम है, तो इसको सीरियस लिया जाए। मैं आपको एक इसी उन्वान पर एक परेशान कुन खबर सुनाऊं। हमारे यूं समझने के जानने वाले ही हैं इमरान भाई जी, उनकी आंख में यूं ही डस्ट वगैरह पड़ गई, इस तरह का कोई मामला हुआ। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे ही कोई मतलब है। तो क्या किया कि भाई दवाई एक बस दारू ले लिया, मतलब ड्रॉप्स ले लिए, अब आंखों में डाल रहे हैं, फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो आंख लाल भी हो रही है, उसमें खारिश भी हो रही है, पानी भी निकल रहा है, तो बस वो ही ऐसे ही अपनी आंख, अब जब खारिश हो रही है तो उसको यूं मसल रहे हैं आंख को। नतीजा ये हुआ वसीम भाई, प्रॉपर इलाज नहीं कराया ना, बस अपने तौर पर ही करके गुलाब डाल लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यूं करते रहे, अब उस आंख में से नजर आना बंद हो गया। तो ये चीजें, जैसे आंख अगर लाल हो गई है तो उसमें ठंडे पानी के छींटे ठीक है मारे जाते हैं,
اور بھی مطلب جو اس کے ایک بتائے جاتے ہیں سیفٹی پریکاشنز وہ ضرور دیکھی جائیں. لیکن اگر ایک پرابلم چل ہی رہا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا, اور وہ ہے بھی مسئلہ آنکھوں کا, تو اب اس پہ جو ہے نا وہ اللہ پرواہی نہ برتی جائے. ٹھیک ہے, یہ آنکھیں دو ہی ہیں, پھر ان دو میں سے ایک بھی اگر خراب ہو جائے نا پھر دوسری کا بچانا پھر بعض کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میں ایک ایسے بندے کو بھی جانتا ہوں جو لاکھوں روپے اپنی ایک آنکھ پہ لگا چکا. اللہ, اس میں کتنے پیسے؟ لاکھوں روپے. لاکھوں روپے. کبھی کیا ہوتا ہے وہ آنکھ میں بلڈ آ جاتا ہے, اب پھر وہ کرایا, کبھی اس کے ریٹینا کا پرابلم ہو گیا وہ کلیئر کرایا, کبھی کیا ہو گیا کبھی کیا ہو گیا, یعنی یوں پرابلم جو ہے چل ہی رہا ہے. اللہ ان کو بھی عافیت اور صحت عطا فرمائے جن کی میں بات کر رہا ہوں, اور اللہ آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے. بچے بالخصوص اگر آنکھوں کے حوالے سے کسی پرابلم کا شکار ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے, ایک فرض بنتا ہے کہ اس کو ضرور دیکھیں اور باقاعدہ علاج بھی کرائیں, اور اپنی اگر آنکھ کا کوئی پرابلم ہو رہا ہے اور کنٹینیوسلی وہ چل ہی رہا ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا, تو اس کو بھی پراپر چیک اپ کروانا چاہیے. اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے. ابھی ہم آپ کو ایک پیکیج دکھا رہے ہیں, ویڈیو پیکیج, اور اس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی. وہ محبوب جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے, اس پیارے محبوب کی ایک سنت کا بھی آئیے کچھ ذکر خیر سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ ہے سنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج انشاءاللہ عز و جل ہم نیلز یعنی ناخون کاٹنے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. ناخون کاٹنے کا تعلق جو ہے وہ صفائی سے ہے, اور دین اسلام کو صفائی مطلوب ہے. خود ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صفائی آدھا ایمان ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں اپنے جسم اور لباس کو نجاست سے پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ میل کچیل سے بھی بچانا چاہیے. ناخون جب بڑے ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھ دن بھر میں کئی جگہوں پر ٹچ ہوتے ہیں, کبھی دیوار سے ٹچ ہو رہے ہیں تو کبھی ڈور سے ٹچ ہو رہے ہیں. یوں دیکھیں تو سینکڑوں جگہوں سے ہمارے ہاتھ ٹچ ہوتے ہوں گے, تو ہاتھ میں ڈسٹ لگ جاتی ہے, کئی میل کچیل لگ جاتا ہوگا. اور ناخون جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ میل کچیل اور ڈسٹ جو ہے یہ ناخون کے اندر جم جاتا ہے, اور ہاتھ واش کرنے سے بھی جو ہے یہ میل دور نہیں ہوتا. اور پھر جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے ساتھ یہ میل کچیل ہمارے جو ہے وہ پیٹ میں اترتا ہے, اور طرح طرح کی بیماریاں اور امراض پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل آج ہم ناخون تراشنے کا سنت طریقہ بھی سیکھیں گے, اور ساتھ ساتھ ناخون کے حوالے سے آپ کو انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ناخون کاٹنے کا سنت طریقہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے وہ سیکھتے ہیں. سب سے پہلے جب ہم ناخون تراشیں گے تو سیدھے ہاتھ کی رائٹ ہینڈ کی انڈیکس انگلی سے ہم شروع کریں گے, جسے ہم شہادت کی انگلی کہتے ہیں. اس کا ناخون تراشیں گے. اس کے بعد ترتیب وار ایک ایک انگلی کے ہم ناخون تراشتے چلے جائیں گے, یہاں تک کہ چھوٹی انگلی کا ناخن بھی ہم تراش لیں گے. سیدھے ہاتھ کا جو تھم ہے اسے ہم رہنے دیں گے, چھوڑ دیں گے, اس کا ناخن ابھی نہیں تراشنا. پھر لیفٹ ہینڈ پر آ جائیں اور لٹل فنگر سے آپ ناخن تراشنا شروع کریں. پھر اس کے برابر والی فنگر کے ناخن تراشیں, پھر اس کے بعد مڈل فنگر کا ناخن تراشیں, پھر لیفٹ ہینڈ کی جو انڈیکس فنگر ہے اس کے ناخن تراشیں, اور لیفٹ ہینڈ کا جو تھم ہے اس کے ناخن بھی آپ تراش لیجئے. اب رائٹ ہینڈ کا جو تھم ہے اس پر آ جائیے اور اس کا ناخن تراش لیجئے. یوں انشاءاللہ عز و جل ناخن تراشنے کا عمل جو ہے رائٹ ہینڈ سے ہی اسٹارٹ ہوگا اور رائٹ ہینڈ پر ہی اینڈ ہوگا. اسے آسانی سے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح ہاتھ اٹھا لیجئے اور شہادت کی انگلی سے ناخن تراشنا شروع کریں, اور یہ جو چھوٹی انگلی ہے ترتیب وار سیکوینس سے اس کے ناخن تراش لیں. پھر لیفٹ ہینڈ پر الٹے ہاتھ کی جو چھنگلی ہے چھوٹی انگلی اس سے شروع کریں اور سیکوینس سے ناخن تراشتے ہوئے انگوٹھے تک کے ناخن تراش لیجئے. پھر رائٹ ہینڈ پر آ کر
جو انگوٹھا ہے اس کے ناخن تراش لیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پاؤں کے ناخن تراشنے کا طریقہ بھی سن لیتے ہیں۔ بہار شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاؤں کے ناخن تراشنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں ہے، البتہ پاؤں کے ناخن یوں تراشے جائیں۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیے کہ یہ پاؤں ہے، تو سیدھے پاؤں کی جو چھنگلی ہے، چھوٹی انگلی، سب سے پہلے ہم اس کا ناخن تراشیں اور ترتیب سے ہم ناخن تراشتے ہوئے سیدھے پاؤں کے انگوٹھے کا ناخن تراش لیں۔ پھر ہم الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے ناخن تراشنا شروع کریں اور سیکوینس سے ناخن تراشتے ہوئے چھوٹی انگلی کا ناخن تراش لیں۔ کوشش کریں کہ ہر جمعہ کے جمعہ ناخن تراش لیں۔ 40 دن سے زیادہ نہ ہو کہ اگر 40 دن تک ناخن نہیں تراشے تو پھر گناہ گار ہوں گے۔ لمبے ناخن شیطان کی نشست گاہ ہے، شیطان ان پر بیٹھتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ایسا ہے کہ جس میں ہمیں ناخن کی ضرورت پیش آتی ہے، تو بازار میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ ناخن وغیرہ کی جگہ فکس کر کے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، اور یہ رنگ بھی نہیں ہے، شرعاً منع بھی نہیں ہے، تو یوں کر لیجئے، لیکن ناخن بڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بعض لوگ شاید ٹینشن کے سبب، کوئی پریشانی کے سبب، یا پھر عادت بن جاتی ہے کہ وہ اپنے ناخن دانتوں سے کاٹتے ہیں۔ بعض بچے بھی اس طرح کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، دانت سے ناخن کاٹنے سے برس کا مرض پیدا ہوتا ہے اور یہ مکروہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد پوروں کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ آئیے آپ کو نیلز کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پتا ہے کہ انسان کی ہاتھ کی فنگرز کے ناخن پاؤں کی فنگرز کے ناخنوں کی نسبت زیادہ اسپیڈ سے بڑھتے ہیں۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن ایک دن میں ایوریج 0.1 ملی میٹر تک بڑھتے ہیں، اور یوں انگلیوں کے ناخن ماہانہ 3.5 ملی میٹر تک اگتے ہیں، جبکہ پاؤں کی انگلیوں کے ناخن ماہانہ صرف 1.6 ملی میٹر اگتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں بھی مڈل فنگر اور اس کے برابر والی جو فنگر ہے، ان کے ناخن دیگر انگلیوں کے ناخنوں کی نسبت زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ کون سے موسم میں ناخن زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں؟ گرمی میں، سردی میں، خزاں میں، بہار میں؟ تو موسم گرما میں ناخن زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ چلیں جی، بڑا پیارا رکن شورا حاجی فضیل اتاری دعوت کا القدسیہ کا یہ ریکارڈڈ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا ہے۔ اپنے ناخنوں کا بھی خیال رکھیں اور صفائی رکھیں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس کو خوبصورت دکھنے کی بجائے اس پر عمل کرنے کی طرف بھی قدم بڑھائیے۔ بات تو بڑی پیاری، یہ سبق تو ہوتا ہی رہتا ہے، بیان بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن اس پر عمل کی بھی حاجت ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ہم سب کبھی نیت کریں نا کہ کچرا ہم نہیں پھیلائیں گے تو بہت سارا کچرا جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ شہر میں سے، ملک میں سے، دنیا میں سے غائب ہو جائے گا، یا صحیح جگہ اس کو ڈسپوز آف کریں گے۔ اسی پر بندہ نیت کر لے تو کافی چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ اللہ خیر والا معاملہ فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آتے ہیں اپنے پرٹیکولر موضوع جس پر ہم بات کر رہے ہیں، قرآن اور تخلیق کائنات۔ یہ ہمارا موضوع ہے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آسمان کے حوالے سے کافی ماشاءاللہ گفتگو رہی ہے، آپ دیکھیں پروگرام ختم ہونے والا ہے، لیکن جتنا ٹائم باقی ہے اس پہ ہم کوشش کریں گے زمین پر بھی بات کریں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کہی، وہ شعر سنا کے میں بات سمجھ لیں کہ ایک جہت سے دوسری جہت پر جو ہے وہ لے کر آنا چاہوں گا کہ خم ہو گئی پشتے فلک استان زمین سے، خم ہو گئی پشتے فلک استان زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا، سن ہم پہ مدینہ ہے یہ رتبہ ہے ہمارا۔ سبحان اللہ۔ زمین کی تخلیق اور اس کا بھی قرآن کریم میں جو بیان آیا ہے، عمران بھائی آیات مبارکہ میں سنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ فرمایا وہی ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے بنایا۔ سبحان اللہ۔ زمین کو پیدا فرمایا، اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ نے پیدا فرمایا۔ جی۔
اب زمین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے، بیش بہا بے پایا خزانے ہیں، لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں، رسیلے اور رنگیلے پھلوں سے لدے ہوئے سرسبز و شاداب باغات ہیں، اونچے پہاڑ ہیں، گہرے دریا ہیں، رنگ برنگے پرندے ہیں، اور دیگر جو بھی مخلوقات زمین کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے وہ سب کے سب پیدا فرمائی ہے۔ اور یقیناً یہ زمین کی تخلیق اللہ رب العالمین کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے۔ آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے، اور یقیناً اس کے اندر عجائبات ہیں۔ آج بھی زمین کھودتے ہیں تو عجیب عجیب قسم کے جو ہے وہ عجائبات اس کے اندر جو ہے وہ مختلف زمینوں کے اندر مختلف جگہوں کے اندر نظر آیا کرتے ہیں۔ زمین سے چشمے جاری ہوتے ہیں، اسی میں سمندر ہے، اسی میں دریا ہے، اسی میں نہریں ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین کی قدرت کا عظیم یہ شاہکار ہے۔ سبحان ہے زمین ہے کیا، لیکن اس میں سے فصلیں بھی اگ رہی ہیں، اس میں سے درخت بھی کیا ہیں، اگ رہے ہیں۔ مختلف علاقوں کی زمین میں مختلف خصوصیات ہیں، مختلف خصوصیات۔ پھر اسی زمین میں سے دیکھیں گیس بھی نکل رہی ہے، اسی زمین میں سے پیٹرول بھی نکل رہا ہے، اسی زمین میں سے ڈیزل بھی نکل رہا ہے، اسی زمین میں سے کوئلہ بھی نکل رہا ہے، اسی زمین میں سے جپسم بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے کرومائٹ بھی نکل رہا ہے، اسی زمین سے مطلب کیا کچھ یورینیم نکل رہا ہے، اور کیا کیا مطلب ہم بتائیں مدنی چینل کے ناظرین، ہم تو سنگ مرمر نکل رہا ہے، یہ زمین میں جواہرات نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سونے کی کانیں دریافت ہو رہی ہیں۔ جی بالکل، سونا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، مطلب کیا کچھ نہیں ہے کیا زمین۔ لیکن دیکھیں کیا اللہ کریم کے خزانے بھرے ہوئے اس میں سے، یہ بھی اللہ کریم کی کیا ہے، عظیم تخلیق ہے۔ اور اس رب کی قدرت کے قربان جائیں ہیں جی، جس رب تبارک و تعالیٰ نے پانی آسمان سے نازل کر کے مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے۔ خالد بھائی اس پر کچھ بیان فرمایا۔ بالکل جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور وہ نظارے زمین میں بھی دکھاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی سبحان اللہ ذالکم اللہ فانا تؤفکون۔ فرمایا فالق الاصباح، وہ دانے کو پھاڑنے والا ہے۔ دانا کیا ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دانے کو پھاڑتا ہے، اور جب وہ پھٹ جاتا ہے دانا تو وہ کس طرح زمین کا سینہ چیرتے ہوئے اوپر آتا ہے، اور اگر وہ جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا گیا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، وہی ذات ہے کہ جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے بنائے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے بنائے۔ پھیلے ہوئے باغات مراد جیسے بیلیں ہوتی ہیں جن فصلوں کی، اور نہ پھیلے ہوئے جو تناور درخت پر مبنی ہوتے ہیں۔ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین سے پیدا فرمائی۔ ارشاد فرمایا معروشات وغیر معروشات والنخل والزیتون والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ۔ یہ ایک تو چیز رب العالمین جل وعلا کی تخلیق ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنے پیارے انداز سے بیان فرمایا اور وہی ہے جس نے کچھ باغات زمین پر پھیلے ہوئے اور کچھ نہ پھیلے ہوئے یعنی تنوں والے اور کھجور اور کھیتی کو پیدا کیا، جن کے کھانے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار کو پیدا کیا۔ یہ سب کسی بات میں آپس میں ملتے جلتے ہیں، ایک سے لگتے ہیں، اور کسی میں نہیں ملتے۔ جب وہ درخت پھل لائے تو اس کے پھل کو کھاؤ، اذا اثمر، جب وہ پھل لے آئے تو اس کو کھاؤ۔ اور ایک اور حکم ارشاد ہوا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، وَلَا تُسْرِفُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں، بے لگام نہیں ہونا، سرکش نہیں ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، اس سے فائدے اٹھاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے کھاؤ، اس نے پیدا تمہارے لیے کیے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ ہے تمہارے لیے ہی کیا ہے، لیکن اب کچھ حق بھی تو رکھا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اب جب فصل کی کٹائی ہو تو پھر تم نے حق بھی دینا ہے۔ وَلَا تُسْرِفُوا، جو اس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں اسے برباد بھی نہیں کرنا، اسے ضائع بھی نہیں کرنا۔
इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अल्लाह तबारक व ताला फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। इस आयत की सलमान भाई खूबसूरती को देखिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन से पैदा होने वाली नेमतें भी बयान फरमाई, उनके इस्तेमाल करने का भी हुक्म इरशाद फरमाया, और उनमें जो हक रखा है उसको भी बयान फरमाया। यानी बंदा अपने रब से गाफिल ना हो। ये बात हमेशा याद रखे कि आज मुझे नेमत मुयस्सर आई है तो ये नेमत देने वाली कोई ज़ात है, और उसका हुक्म ये है कि उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल किया। दुरुस्त फरमाया, बड़ी प्यारी बात कही। अभी यूं हम शुरू ही हुए इमरान भाई ज़मीन के बारे में, लेकिन घड़ी कह रही है ये वक्त जो है वो इख्तिताम पजीर है। ये सारी बातें, इनका बयान, इस मौजू को लेने का एक मकसद ये भी था, कुरान पढ़ें। आपको बहुत ज़मीन के बारे में और कुछ जानना है, हम प्रोग्राम भी कर लेंगे, इस पर मसला नहीं है, लेकिन कुछ मिलकर, हम सब मिलकर नियत करें, कुरान करीम पढ़ेंगे, इसका तर्जुमा तफसीर पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह इल्म से माला माल होंगे, अल्लाह की रहमतें भी मिलेंगी। अल्लाह करीम हमें जो नेमतें हैं इनसे फ़ायदा हासिल करने और अल्लाह करीम की इताअत और फरमाबरदारी बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। मदनी माहौल दावत इस्लामी का हमें सिखा रहा है, मदनी चैनल घर पर आकर बता रहा है, इस मदनी माहौल से व्यवस्था हो जाए, अपने मदनी चैनल का साथ दें, अपनी दावत इस्लामी का साथ दें, माली तबार से भी ताउन करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आइए साथ इस्लाम पढ़ते हैं, सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला हो सलाम जी सुहानी घड़ी चमकाता पाका चांद जी सुहानी चमकाता पाका चांद उस दिल अफरोज़ साअत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामों तो का वल्लों का गौसे आज़म इमामों तो का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम तो मुझसे खिदमत के कुदसी रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। फूलों सी मुस्कुराती हो सुबह, याद नबी से चैन पाती हो सुबह, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।